حضور والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بعد سلام گزارش ہے آپ کی بارگاہ میں کہ جس طریقے سے ہماری 3 ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکی ہیں معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر، میں چاہتا ہوں آج تھوڑا کھل کر کے وضاحت کر دیں تاکہ بات اور صاف ہو جائے اور کلیئر ہو جائے اور لوگوں کے ذہن میں آسانی سے آ سکے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، مع دلیل کے ساتھ کرم ہوگا نمازی شعب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پارہ 15 رکوع 1۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد اگرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے کنز الایمان۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی صلی اللہ سیدنا علیہ مولانا وسلم محمد کما تحب و ترضی له بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام اللہ علیک یا تعالی رسول وسلم۔ اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ہجرت سے پہلے رجب شریف کی 27ویں رات کو، جی ہجرت سے پہلے یعنی میرے آقا جب مکہ سے مدینہ نہیں گئے تھے اس سے جی پہلے کی بات ہے، ہجرت سے پہلے رجب شریف کی 27ویں رات کو شب دوشنبہ مبارکہ میں ہمارے آقا کریم محبوب خدا سب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کے سربت، جی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما تھے۔ جی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ 70,000 فرشتوں کی بارات ساتھ میں لے لو اور جنت کو سجا دو۔ داروغے جہنم مالک کو حکم دو کہ دوزخ کے دروازے بند کر دے اور حوران بہشت عمدہ اور نفیس لباس زیبتن کر لیں۔ سب فرشتے معراج کے دولہا کی تعظیم کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اسرافیل سور نہ پھونکیں۔ اسرائیل آج کی رات کسی کی روح قبض نہ کریں۔ تمام قبروں سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام سب اسرا کے دولہا کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جنت میں براق لانے کے لیے تشریف لائے۔ جی دیکھا کہ جنت میں 40,000 براق ہیں، ہر ایک براق کی پیشانی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ جی ایک براق کو دیکھا جو رو رہا ہے، سر نیچے ڈالے ایک طرف کھڑا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس گئے اور رونے کا سبب دریافت کیا۔ براق نے کہا 40,000 سال ہوئے کہ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کا ذکر سنا تھا کہ سرکار نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف کا سفر فرمائیں گے، کاش مجھے ان کی سواری کے لیے منتخب کر لیا جاتا۔ جی اسی شوق محبت میں رو رہا ہوں کہ سواری مجھے بنایا جائے۔ اس براق کی محبت اور عشق کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کے لیے پسند فرما لیا۔ مارج النبوت جلد 3 صفحہ 114 کے اوپر یہ بات درج ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایمان والو، رونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سارے براق رہ گئے اور عشق نبی اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رونے والا براق پسند کر لیا گیا۔ جی اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے تو ہم بھی عشق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رونے کی عادت بنائیں۔ مومن کا آنسو جو خوف خدا تعالیٰ اور محبت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گرتا ہے تو تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رونے والی آنکھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آمین۔ جبرائیل امین براق کے ساتھ حضرت ام ہانی کے گھر حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ براق لے کر حضرت ام ہانی کے گھر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر استراحت پر آرام فرما ہے۔ جی فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے نورانی ذہن سے سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، عجل یا جبریل ان اللہ استقا الی لقائک یا رسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جبرائیل جلدی کرو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات کا مستاق ہے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام حیرت میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جلدی بلا کر لاؤ، اور ادھر محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ آرام فرما رہے ہیں، اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہے، آواز دے کر جگایا تو بے تو بے ادبی ہے، اور جلدی
محبوب کو لے کر نہ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی ہوگی۔ غور و فکر میں ہے کہ کیا کیا جائے، غور و فکر میں ہے کہ کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے یا جبریل فقبل قدمیہ، واہ واہ واہ، اے جبریل علیہ السلام آپ کے ہونٹ کافور کے ہیں، اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تلوے نور کے کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ کافوری ہونٹوں سے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوری تلووں کو مت کرو، ٹھنڈک پہنچے گی، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی کافوری لبوں سے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوری تلووں کا بوسہ دیا، یعنی چوما، ٹھنڈک پہنچی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ چشمان کرم واقعہ اور فرمایا جبریل علیہ السلام کیسے آئے ہو، آنے کا مقصد کیا ہے؟ عرض کیا اے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم لایا ہوں، ان اللہ استقا الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مستاق اور مولا کریم نے حکم دیا ہے، عجل یا جبریل، جلدی میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر آؤ، یعنی اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ معراج کے دولہا بننے والے ہیں۔ میکائیل و اسرافیل بھی آپ کی خدمت کے لیے ساتھ ہیں، اور 70,000 نورانی فرشتے باراتی حاضر ہیں، اور جنتی براق سواری کے لیے موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں براق خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، وہ سفید رنگ کا تھا، نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے براق کا قدم وہاں پڑتا ہے۔ بخاری شریف مسلم شریف جلد 1 صفحہ 91، مشکات شریف صفحہ 527۔ جبرائیل علیہ السلام سوچتے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے کہ پوری دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، خلد بری کی نوری شمعیں روشن کر لینی چاہیے، اس لیے کہ کونین کا سلطان دولہا بنا ہے اور آج اس کی بارات ہے، روشنی ہونا ضروری ہے۔ غیب سے ندا ہوئی کہ اے جبرائیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہو؟ جنت کی قندیلیں کی کوئی حاجت نہیں، کیا آفتاب کے سامنے چراغ لے کر جاؤ گے؟ میں نے آپ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور، چہرے نورانی پر اپنی صفت غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، صرف ایک پردہ اٹھا دو، پھر دیکھو سارا عالم جمال رخ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جگمگا اٹھے گا، اور ساری شمعیں اس کے سامنے بے نور ہو کر رہ جائیں گی۔ پیغام معراج صفحہ نمبر 907 کے اوپر یہ بات درج ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جوت بڑھتی تھی ان کے رخ کی، عرش تک چاندنی تھی چٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک، تلوے مبارک کا چومنا بتا رہا ہے کہ اس پیارے نبی معراج کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و شوکت کو پہچانو اور مانو، اور دیکھو کہ جہاں فرشتوں کے سردار جبرائیل کا سر ہے وہاں مدینے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا، راتوں کو بیدار رہ کر گنہگاروں کی مغفرت کے لیے دریا بہانے والی آنکھیں، خدا جانے آج کس خواب شیری سے سرشار ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ مگر آج خواب میں کتنا لطف اور کس قدر سرور ہے کہ جبرائیل امین نے بیدار کیا مگر نیند نے دامن پکڑ لیا۔ ملائکہ کی فوج در فوج جماعت آستان محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جلوس کی شکل میں چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کچھ دیر انتظار کے بعد بصد تعظیم و تکریم معراج کے دولہا کو پھر بیدار کرتے ہیں، چشمان کرم کھلتی ہیں مگر نیند پھر قدم ناز پر لوٹ جاتی ہے۔ بار بار جبرائیل علیہ السلام بیدار کرتے ہیں اور آقا بیدار ہوتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ گویا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ اے غلاموں آج اچھی طرح دیکھ لو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت میں میرا مقام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے اور حق تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تبارک
तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को जेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोशे लंतरानी कहीं तकाजे विसाल के थे। माशाअल्लाह। आका करीम सब असरा के दूल्हा मुस्तफा रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं। हुक्म सुनाया जाता है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुल जन्नतें नई जेब वो जीनत के साथ आरास्ता हो चुकी हैं। आसमानों में आमद आमद का गलगला बुलंद हो चुका है। नूर के पैकर आसमानों में तमन्नाए दीदार लिए खड़े हैं, तमन्नाए दीदार लिए खड़े हैं। आप जमजम से गुस्ल आब जमजम से गुस्ल दिया जाता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नहाने से जो नूरानी पानी मेराज की रात गिरा था, तो सितारों ने अपने अपने दामन के कटोरों यानी प्यालों में भर लिए थे। आशिक़े मुस्तफा इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। आशिक़े मुस्तफा इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दिल की तमन्ना और आरजू यूं बयान करते हैं, जो हम भी वहां होते खाके गुलशन लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। हुल्ले बहस्ती जेबतन किया गया, दूल्हा बनाया गया, सवारी के लिए जन्नती बुराक पेश किया गया। मेराज के दूल्हा ने बुराक पर सवार होने का इरादा फरमाया। बुराक वज्द में आ गया, शोखी की, उछलने लगा। नाफरमानी से नहीं बल्कि नाज व फख्र से उछल रहा था कि आज उसका नसीबा बेदार हुआ है, इज्जत व करामत के साथ आई। महबूब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी में रहने का शरफ मिला है। जोश खुशी में अपने आप को संभाल न सका और उछलने लगा। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बुराक होश में आ, देख आज तुझ पर कौन सवार हो रहे हैं। बुराक पसीना पसीना हो गया और अदब और आजिजी के साथ बैठ गया। हमारे आका मेराज के दूल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवार होने का इरादा फरमाते हैं कि उम्मत की याद आ जाती है और गम उम्मत में चश्मे करम से आंसू निकल पड़े हैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आलम हैरत में अर्ज करते हैं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या खिदमत व तकरीम में कुछ कमी रह गई जो आप सवार होते होते रुक गए? तो तवक्कुफ फरमाया, और आपके रोने की क्या वजह है? मेरे सरकार शब असरा के दूल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल तुम्हारी खिदमत व तकरीम में कोई कमी नहीं है। 70,000 फरिश्ते मेरे तकरीम के लिए और बुराक सवारी के लिए हाजिर है। आसमानों को सजाया गया है, सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम मेरे इंतजार में है। खुद खालिक व मालिक अल्लाह ताला मेरी दीद का मुस्ताक है, लेकिन मुझे मेरी गुनहगार उम्मत याद आ रही है। ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मेरी उम्मत कमजोर और गुनहगार है। पुलसरात बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। कमजोर उम्मत गुनाह का बोझ उठाकर पुलसरात को पार कैसे करेगी? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरी जहन से फिक्र फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है, जल्दी ले आकर आओ। और महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुनहगार उम्मत याद आ रही है। अभी जिब्राइल इसी सोच वो विचार में थे कि अल्लाह ताला का हुक्म होता है, जिब्राइल मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहो कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत की फिक्र ना करें, आपकी उम्मत को अल्लाह ताला पुलसरात से ऐसे गुजार देगा कि उम्मत को खबर भी ना होगी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उम्मत के लिए ये खुशी का पैगाम सुना तो बुराक पर सवार हुए। तलखीस पैगाम मेराज सफा 128 दर्रे मंसूर जिल्द 3। खूब फरमाया आशिक़े मुस्तफा प्यारे रजा अच्छे रजा इमाम अहमद रजा फाज़िले बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। ईमान वालों, हमारे प्यारे आका शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमे उम्मत में रो रहे हैं और उम्मत की बख्शिश के लिए क्या क्या अंदाज अपना रहे हैं। और एक हम उम्मती हैं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भूले बैठे हैं, कोई फिक्र नहीं, कोई ख्याल नहीं। आओ अहद करें और ये तय करें कि उस वक्त तक हम सोएंगे नहीं जब तक कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला
वआलिका व अस्हाबिका या रसूलुल्लाह पढ़ नहीं लेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम वादा करते हैं कि 3 बार पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका व आलिका व अस्हाबिका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व आलिका व अस्हाबिका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व आलिका व अस्हाबिका या रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, फिर सोने की दुआ यानी अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, इसके बाद 3 मरतबा कलमा शरीफ यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ेंगे, फिर सोएंगे। हजरात, मैं पूरी जिम्मेदारी और यकीन के साथ आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने इन मुबारक कलीमात को पढ़कर सोने की आदत बना ली तो यकीन कर लीजिए एक ना एक दिन सरकार मदीना नूर और रहमत के गंजीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत ख्वाब में आपको होगी, और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत से सरफराज होने वाला मोमिन बड़ा खुशनसीब और जन्नत का हकदार होता है। और जब सोकर बेदार हो जाएं तो दुआ पढ़ें यानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, और फिर कलमा शरीफ 3 मरतबा पढ़ें, और उसके बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका व आलिका व अस्हाबिका या रसूलुल्लाह 3 बार पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला दिन भर खैर और बरकत हो और हर बला वो मुसीबत से महफूज रहें, और आपकी तिजारत में खूब बरकत भी होगी और नामे आमाल में ढेरों सवाब भी जमा हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। जब बुराक चला नूरानी रास्ते की, जब गिरद उड़ी तो ऐसा नूर बरसा कि पूरे रास्ते पर बादल छाया रहा, और ऐसी बारिश हुई कि बहरो बर खुश्को तर और दरिया जलथल हो गए, जंगल लबालब भर गए, बल्कि जमीन से पानी उबलने लगा। उठी जो गिरदे राहे मुनव्वर, वो नूर बरसा की रास्ते भर, घिरे थे बादल भरे थे जलथल, उमंड के जंगल उबल रहे थे। और महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी चली, जिब्राईल अमीन रकाब थामे हुए हैं, मीकाईल लगाम पकड़ने की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 70,000 फरिश्तों का हुजूम, सलातो सलाम की धूम है। सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तजल्ली हक का सहरा सर पे सलातो तस्लीम की निछावर, दरों पे कुदसी परे जमा कर खड़े सलामी के वास्ते थे। इस शान और शौकत के साथ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी रवाना होती है। ऐसे जाहो जलाल के साथ कूच किया, बड़े सुकून व वकार के साथ सफर हुआ कि बाग आलम में बादे बहारी चले, बाग आलम में बादे बहारी चले, सरवरे अंबिया के सवारी चले, ये सवारी सुए जात बारी चले, अब रहमत उठा आज की रात है, दाएं ये फरिश्तों की बारात है, दाएं ये फरिश्तों की बारात है, सर पे नूरानी सहरे की क्या बात है, शाह दूल्हा बना आज की रात है, दूर चोटी को अपने झुकाने लगा, चांदनी चांद हर सो दिखाने लगा, अर्श से फर्श तक जगमगाने लगा, कह कशा शेर पाज की रात है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, सर पे नूरानी सहरे की क्या बात है, शाहदुल्ला बना आज की रात है। थोड़ी देर में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर उस जमीन पर हुआ जिसमें खजूर के दरख्त कसरत से थे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ये यसरब यानी मदीना मुनव्वरा,
آپ سبحان کی اللہ سکونت کی جگہ ہے فصلی ہونا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم، وسلم۔ یہاں نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براق سے اتر کر نماز پڑھی، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر مدین آپ آیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ بیت اللحم، اور پھر جبل طور آیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان مقامات پر نماز پڑھی۔ مواہب اللدنیہ مدارج النبوہ جلد 1 صفحہ 294۔ ان واقعات سے معلوم ہوا کہ ان جگہوں پر نماز پڑھنا بڑی برکت رکھتا ہے جن جگہوں کی نسبت محبوب بندوں کے ساتھ ہو۔ ماشاءاللہ۔ اب آؤ ذرا دیکھو حضرات کہ دیوبندی حضرات کے بڑے مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں جی حضور علیہ السلام نے راستے میں بعض مقامات معتبرکہ پر نماز پڑھی، جی یعنی یہ بات سنی تو کہتا ہی ہے، جی ان کے عالم بھی کہتے ہیں معتبرکہ پر نماز پڑھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقامات شریفہ میں نماز پڑھنا موجب برکت ہے۔ نصرات طیب صفحہ 92۔ راستے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک جماعت پر ہوا، انہوں نے آپ کی خدمت میں ان الفاظ کے ساتھ سلام پیش کیا: السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ ماشاءاللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، اور وہ جماعت جس نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو آپ کو سلام کر رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدارج النبوہ جلد 1 صفحہ 295، تفسیر ابن کثیر جلد 3 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: مررت علی موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس گزرا، وہ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ انتقال کر گئے، نبی بیان فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور یوں ہی نہیں، مسلم شریف جلد 2 صفحہ 268 اور مدارج النبوہ جلد 1 صفحہ 295 کے اوپر یہ بات درج ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مدارج النبوہ جلد 1 صفحہ 295۔ آپ حضرات نے سنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس حدیث شریف سے آپ کو بتانا اور سمجھانا یہ ہے کہ قبر والا اگر مردہ ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد موت قبر میں نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد موت اپنی قبر میں زندہ ہے، جبھی تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اور پہچان گئے، جبھی تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دی۔ اس سے بھی پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ سنن ابن ماجہ صفحہ 118، مدارج النبوہ جلد 1 صفحہ 295، معظم طبرانی: بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، پس اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہے، رزق دیے جاتے ہیں۔ مدارج النبوہ جلد 1 صفحہ 295۔ عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟
انبیاء کو بھی عجل آنی ہے مگر ایسی کی فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ حضرات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہے تو ہمارے نبی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، تو ہمارے آقا نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ خوب فرمایا عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کے اوپر زمین پر تشریف فرما ہو کر قبر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کس حال میں ہیں اور اس کیفیت میں یعنی نماز پڑھنے کی حالات کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ گویا ہمارے نبی زمین پر رہ کر قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی حالات کو دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر شریف سے اللہ تعالیٰ کی عطا سے سارے عالم کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، ہم غلاموں کو اور ہماری حالتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ خوب فرمایا سرکار اعلیٰ حضرت غواث بحر معرفت کنز الکرامت جبل الاستقامت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے آقا معراج کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام دنیا سے پردہ اٹھا دیا ہے، لہذا میں تمام دنیا اور دنیا میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے کہ میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ معزن طبرانی کنز العمال جلد 11 صفحہ 189 پر یہ بات درج ہے۔ پھر ہمارے آقا نوشے بج میں جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو مسجد اقصی کے دروازے کے پتھر کے ایک سوراخ سے باندھ دیا، اسی دروازے کو اب باب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ مسلم شریف جلد 1 صفحہ 91، ترمذی شریف مشکات شریف صفحہ 528 کے اوپر یہ بات درج ہے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہمارے سرکار سید ابرار و اخیار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ جملہ انبیاء کرام نے آپ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور آپ کی بارگاہ وجاہت میں صلاۃ و سلام پیش کیا، اور جملہ انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افضل و اعلیٰ ہونے کا اعتراف کیا۔ مدارج النبوہ صفحہ 295، پیشوائے سنیت مرید بارگاہ قادریت فدائے آستان چشتیت چشم و چراغ خاندان برکاتیت سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت غواث بحر معرفت کنز الکرامت جبل الاستقامت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بیان فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نہیں، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کی ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ پھر اذن دی گئی اور تکبیر کہی گئی، حضرت انبیاء کرام علیہ السلام نے صفحہ درست کی گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ حضور مصلی امامت پر آپ رونق افروز ہوں اور نماز پڑھائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ شب معراج میں کل انبیاء علیہ السلام مقتدی ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام ہیں۔ سبحان اللہ۔
सारे अंबिया कराम दुनिया में पहले तशरीफ लाए और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबके बाद में तशरीफ लाए। कोई ख्याल कर सकता था कि पहले आने वालों का मर्तबा ज्यादा होगा, इसीलिए तो पहले आए, और बाद में आने वालों का मर्तबा कम होगा क्योंकि बाद में आए। इसीलिए मेराज की रात मस्जिद अक्सा में पहले आने वाले तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम हाथ बांधकर पीछे खड़े हैं, और सबके बाद में आने वाला महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामत के मुसल्ले पर सबसे आगे खड़े हैं और सबकी इमामत कर रहे हैं। आशिके रसूल सरकारे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजरे बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान बयान फरमाते हैं कि नमाज अक़सा में था यही सर की आया हो माना अव्वल आखिर, कि नमाज अक़सा में था यही सर कि आया हो माना अव्वल आखिर, कि दस्ते बसता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। गोया ऐलान किया जा रहा है कि ऐ दुनिया वालों, ऐ आसमान वालों, ये नजारा देख लो कि मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया कराम मुक्तदी हैं और महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबके इमाम हैं। तभी तो आला हजरत कहते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या शान है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। आओ हम सब मिलकर अपने प्यारे नबी मेराज के दूल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जहां में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद अल-मादिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वर्क तमाम हुआ और मदह बाकी है, एक सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। हजरात, मेरी गुफ्तगू यहां तक थी। ये मेराजुन नबी का चौथा वीडियो आपके माबैन हाजिर हो रहा है। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला कल भी हमारी बात मेराज मुस्तफा पर ही होगी, क्योंकि अभी मेराज मुस्तफा मुकम्मल नहीं है। अभी मेराज मुस्तफा मुकम्मल नहीं है, क्योंकि अभी मस्जिद अक्सा ही तक मेरे आका तशरीफ ले गए हैं, और अब इसके आगे मस्जिद अक्सा के आगे का सफर की वाकयात जो है वो कल इंशाअल्लाह ताला बयान की जाएगी। मैं गुजारिश करता हूं कि आप तमामी हजरात जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग तो वीडियो को देखिए, अपने दोस्त और अहबाब को दिखाइए, और शाह रजा इस्लामी मालूमात जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के बीच में पहुंचाइए, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो जो आए वो सबसे पहले आप तमामी हजरात को मिल जाए। रब्बे काबा की बारगाह में गुज़ार हूं, मालिक मौला हम सामाइन को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए, और जो बातें हदीस मुक़द्दसा से बयान की गई मालिक मौला हम सभी हजरात को इस पर अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अगर बयान करने में किसी किस्म की लग़्ज़िशें, गलतियां, कोताहियां हो गई हो, मालिक मौला तेरे महबूब का वसीला पेश फरमाकर तेरी बारगाह में तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मालिक मौला अपने हबीब के सदके से माफ फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा फिद दारैन।